السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈ ود اقسام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں پھر سے حاضر خدمت ہوں عنکبوت کا سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ولیم ولی، از قلم نور راجپوت۔ قسط نمبر 2۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ لڑکی کل بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی۔ کل بھی خوبصورت لگ رہی تھی اور آج بھی۔ وہ انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ چہرہ اسے یاد رہ گیا۔ اس نے نوٹ کیا، پھر سر جھٹک دیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ ارسل اپنے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گلاس ڈور جیسے ہی کھلا، پورے ریسٹورانٹ میں وائن چارم کی پرسوز آواز گونج گئی۔ یہ وائن چارم داخلی دروازے پر لٹکا تھا اور دروازہ کھلتے بند ہوتے ضرور بجتا تھا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی سیدھی روش تھی جو کاؤنٹر تک جاتی تھی، جبکہ دائیں جانب اور بائیں جانب سٹنگ ایریا تھا۔ دائیں جانب نارمل ایریا تھا جبکہ بائیں جانب کپل ایریا تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید رنگ کی دیواروں والا یہ ریسٹورانٹ شہر کا مہنگا ترین ریسٹورانٹ تھا، اور جب فضر دائیں جانب بیٹھی تھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن جیسے فیصلے کا دن تھا۔ 3 پیس سوٹ میں پہنے برہان گردیزی کے چہرے پر نرماہٹ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ مسز برہان مکمل پردے میں تھی۔ ان کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسل فضر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، وہ بمشکل بول پائی، حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وعلیکم السلام، مسز برہان نے جواب دیا۔ فضر نے گھبرا کر ارسل کی جانب دیکھا، جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ خود پریشان تھا، آنکھوں سے رت جگہ کا واضح تھا۔ برہان گردیزی نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چاروں جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، شاید انہیں خطرہ تھا کہ کوئی انہیں وہاں دیکھ نہ لے۔ مستطیل میز کے دونوں جانب رکھی آرام دہ صوفے نما کرسیوں میں سے 4 پر وہ چاروں ٹک گئے تھے۔ فضر کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار برہان گردیزی کو دیکھ رہی تھی جو وہاں غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اسے گھر بلا سکتے تھے یا پھر اپنے آفس، لیکن باہر کیوں؟ فضر سوچ نہ پائی کہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں تھی کہ اسے گھر بلایا جاتا، لیکن محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ برہان گردیزی اپنے بیٹے ارسل گردیزی کے لیے خود آیا تھا۔ وہ فضر مراز سے ملنے آیا تھا۔ فضر کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ سیلنگ سے لٹکے برقی کمکموں میں تذبذب کا شکار فضر دونوں ہاتھ گود میں گرائے بیٹھی تھی۔ برہان گردیزی سرد و سپاٹ تاثرات لیے اسے گھور رہے تھے، جبکہ مسز برہان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ریستوران میں کافی کی تیز اور کیفین کی کڑوی سی فوراً اثر کرنے والی خوشبو پھیلی تھی۔ ریسٹوران ابھی خالی تھا، چند ایک لوگ بیٹھے اور زیادہ تر کافی ہی پی رہے تھے۔ گلاس ڈور پھر سے کھلا، وائن چارم کی سماعت کو سکون پہنچاتی آواز پھر سے گونجی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا اور پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ کر اس ہیڈ فون والے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموشی بھیانک ہونے لگی تھی تو ارسل فوراً بولا، بابا یہ فضر ہے۔ وہ فضر کی طرف دیکھ کر بولا، اور فضر یہ میرے بابا اور اماں ہیں۔ فضر مسکرائی۔ اس نے باری باری برہان اور مسز برہان کی طرف دیکھا، جانے کیوں بار بار ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارسل نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ برہان گردیزی غور سے فضر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بیضوی چہرہ، روشن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بار بار لرز رہی تھی، اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ بھورا تل۔ ارسل تو کیا، کوئی بھی لڑکا اس پر دل ہار جاتا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا، جانے کیوں وہ چہرہ انہیں جانا پہچانا لگا۔ کیا کرتی ہیں آپ مس فضر؟ بالآخر وہ بول پڑے، بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ پائی۔ ارسل کے ساتھ کیوں ہیں؟ اگلا سوال ابھرا، عجیب و غریب سا۔ فضر نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ اس کی نظریں ایک پل کو برہان گردیزی سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل اس نے ارسل کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، اسے خاموش بیٹھنا تھا، اسے یہ حکم تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ غیر مرد سے محبت کی اجازت کس نے دی؟ فضر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تڑپ کر ارسل کو دیکھا اور ارسل نے اپنے باپ کو
کوئی پوچھتا برہان گردیزی سے، انہیں ایسا سوال پوچھنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ بابا پلیز، وہ احتجاجاً بولا، ہمارے خاندان میں 7 پشتوں سے عورتیں شرعی پردہ کرتی آ رہی ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کی بہو کیوں بناؤں؟ برہان گردیزی کے چہرے کے نقوش بھیجے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں کھلا استحجاج تھا۔ فضر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا، وہ تو جانے کتنے جواب یاد کر کر آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا، یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نئے نقوش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے، قیمتی گھڑی کلائی میں بندھی تھی، 3 پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فضر کو میں نے چنا ہے بابا، لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے لڑکے نے کسی بات پر کہکا لگایا تھا، جبکہ دوسرا وہ فورنر نرمی سے دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہرے بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا ہے، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں، مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرض کیا۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولی۔ فضر کو تھوڑا حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو دینے کو تھی۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شیش لہجے میں بولی اور اب کافی کا کپ کے کنارے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ برقی کمکموں میں اس کا ہاتھ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں؟ وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا۔ پر نہیں، انہیں کون سمجھاتا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھی، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھی، یا شاید یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے۔ دکانوں کا کرایہ آتا ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فضر مراز کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی، وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی، وہ ان کی باہر کھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی، لیکن کمبخت وہ پھنس چکی تھی کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔ کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھیج کر خود پر قابو پایا۔ اسٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹر میں ہی جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برہان گردیزی نے بھویں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فضر مراز کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنی بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ سفید کپ میں رکھی کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اکلوتی ہوں، ایک بڑی بہن تھی منار مراز، 23 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھری، انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کری۔ فضر مراز، منار مراز، مراز الدین کی بیٹیاں۔ کچھ تھا جو ماضی کے پنوں کے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اب سمجھے تھے سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا، جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، اس لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ منار مراز کے نام پر چوکی تو مسز برہان بھی تھی۔ انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ماضی کسی روز یوں سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور بار بار کھل رہا تھا، وائن چائم بار بار بج رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ فضر سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کا اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ منار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تو مر گئی تھی۔ وہ لوگ منار کو کیسے جانتے تھے؟ کیا کوئی راز ایسا تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ ہزاروں سوال دماغ میں کھلبلا اٹھے۔ میری مری ہوئی بہن کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ کیا والدین کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو اپنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟
کیا وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ ہزاروں خدشے سانپ کی طرح پھن پھیلائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ اسے ڈسنے کو تیار تھے اور فرزر معراج کسی صورت یہ زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے الٹے سوال پر برہان گردیزی نے ایک گہری سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا۔ اب ان کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی تھی جسے انہوں نے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ارسل، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ارسل کو حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بے چینی سے فضر کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ بابا! برہان گردیزی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکے تھے جب ارسل نے پکارا، رائٹ ناؤ ارسل! وہ اونچی آواز میں بولے، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی آواز پر ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے نے چونک کر دیکھا۔ ارسل اب فضر کو دلاسا دیتے ان کے پیچھے لپکا۔ فضر اب مسز برہان اکیلے بیٹھے رہ گئے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ وقفہ لمبا ہو گیا۔ فضر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کافی کپ کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ کرسی سے پشت لگائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا، کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنی محبت کی خاطر لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا اتنا مشکل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مسز برہان کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی کی تہ تھی جیسے وہ اندر چھپانی بیٹھی تھی۔ مسز برہان نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا اتنا مشکل ہے فضر معراج کو قبول کرنا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ مسز برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ برہان گردیزی کو تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے 7 پردوں میں چھپی لڑکی لانا چاہتے تھے اور اب انہیں انکار کا ایک اور جواز مل گیا تھا۔ منار معراج گاڑی کی فضا میں اس وقت حبس تھے۔ برہان گردیزی اپنا کوٹ اتار چکے تھے اور پیشانی پر انگوٹھا جمائے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ارسل بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو کیا ہوا تھا، پر وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا! بالآخر اس نے پکارا، تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیا تم نے اتنے اندھے ہو گئے ہو محبت میں یہ تک نہیں جان پائے کہ اس لڑکی کے خاندان نے ہمیں برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ بولے تو بولتے ہی چلے گئے۔ چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا، باہر دھند اتر آئی تھی، جبکہ ارسل ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کی خوبصورت چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں میں بے یقینی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پایا۔ وہ کسی صورت فضر کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا اکلوتا چچا نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ جانتے ہو وہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ جانتے ہو اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی گہرا راز تھا جو کھلنے والا تھا۔ ارسل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں خواہش کی تھی کہ فضر کا اس سب سے کوئی تعلق نہ ہو، پر کبھی کبھی زندگی ہمیں منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ بس اپنے باپ کو دیکھے گیا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن اور اس کا خاندان، انہوں نے مل کر فرقان چچا کو اس حال تک پہنچایا ہے، اور ارسل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب کبھی ابھر نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ارسل کے ہونٹ بھج گئے۔ میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھیں جھپک کر نمی اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کی محبت کے مقابل لے آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں بابا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے چچا کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس ریستوران کے اس گلاس ڈور کو دیکھ رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بددعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اسی لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو، وہ مر جائیں گی۔ برہان
गर्दिशी कारी वार कर रहे थे, जानते थे बेटे को कैसे तोड़ना है। मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया तो वो टूट जाएगी। उसने एक और दलील दी, चाहे खानदान टूट जाए, चाहे बाप टूट जाए, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था अरसल। उनके लहजे में गहरा अफसोस था, जबकि अरसल का सांस सीने में ही अटक गया था। मैं उसे चाहता हूँ बाबा, उसने जैसी मिन्नत की, उस जैसी हज़ारों आ जाएंगी अरसल, खालिस मर्दाना लहजे में कहा गया। अरसल ने ज़ब्त से आंखें मींच ली। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बुरहान गर्दजी का खून खोल गया। ठीक है, हमें छोड़ दो, चले जाओ और कभी पलटकर मत देखना। ये आखिरी फैसला था। क्या आप एक बार, उसने कुछ कहना चाहा। मेरे जीते जी वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती अरसल। मेरे मरने का इंतज़ार करो, फिर अपनी मोहब्बत निभा लेना। ताबूत में कील ठोक दिया गया था और उस अरसल ने कंधे ढलक गए। कुछ देर गहरी खामोशी छाई रही, फिर खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। आगे क्या करना था बुरहान गर्दजी को इसे समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद समझदार था। रेस्टोरेंट के दरवाजे के जानिब बढ़ते बढ़ते उसके कदम मन मन के हो गए थे। कंधों पर ढेरों बोझ था और दिल को हसरतों और ख्वाहिशों की बोझ में मारा गया था। काश दुनिया के सभी माँ बाप अपने जवान बेटे का वो दुख समझ पाए जब उसे माँ बाप और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनने का हुक्म दिया जाता है। काश वो समझ पाएँ कि जवान लड़के, वो तवाना मर्द उस वक्त भुरभुरी रेत के मानिंद ढह जाते हैं जब उनके दिल मर जाते हैं और फिर कभी पूरे दिल से मुस्कुरा नहीं पाते। वो नहीं रहते जो होते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं। काश ये माँ बाप समझ पाएँ। आह काश। ग्लास डोर खोलकर अरसल अंदर दाखिल हुआ और शिकस्ता कदमों से फजर की जानिब बढ़ा। वो उसकी जानिब जा तो रहा था, पर हकीकतन मैं उसके जानिब उठने वाला हर कदम उससे फजर को दूर ले जा रहा था। उसे देखते ही फजर की आंखें की जुगनू जल उठे, यूं जैसे तपते सहरा में छाँव मिल जाए। पर वो फजर उसके ढलके कंधे नहीं देख पाई थी। उसके लिए इतना काफ़ी था। वो आ रहा है। साथ वाले टेबल के करीब से गुजरते उसकी समात से चंद अल्फाज टकराए। विलियम, तुम बहुत सारे मुल्क घूम चुके हो, खूबसूरती देखी है तुमने, कहीं नज़रें ठहरी हैं? सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या देखा है तुमने? वो पाकिस्तानी लड़का अब अपने साथ ही बैठे सियाह कैप और ओढ़े फॉरनर से पूछ रहा था, जिसकी नज़रें बेसाख्ता उठी। ब्यूटी इन पर्पल उसके सामने बैठी थी। अब अरसल फजर तक पहुंच चुका था। फॉरनर ने निगाहें फेर ली। बाबा आपका गाड़ी में वेट कर रहे हैं, उसने मिसेस बुरहान को होले से कहा। अरसल ने की आंखों की बिझी जोत देखकर वो जान चुकी थी फैसला क्या हुआ था। उन्हें अपने चांद से बेटे के लिए बुरा लगा, पर उन्हें अपने शोहर के अहकामात पर चलना था, इसलिए वह फजर का गाल थपथपाकर उठ खड़ी हो हुई। खुदा तुम्हें बेहतरीन से नवाजे, तुम्हें खुश रखे, आमीन। वो उसे दुआ देती पलट गई थी, जबकि फजर ने हैरानी से उन्हें देखा। ऐसी दुआ कभी उसकी माँ ने उसे नहीं दी थी। उसे तो हमेशा बद्दुआएं मिली थी। अरसल अब उसके साथ नहीं बैठा था, फासला रख कर बैठ चुका था। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखें उठने से इनकारी थी। अरसल, क्या कहा अंकल ने? वो धीरे धड़कते दिल पर काबू पाते बोली। वो खामोश रहा। कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ थी अरसल? उसकी खामोशी बुरी लगी तो फजर ने फिर से पूछा और अपना सर्द हाथ बढ़ाकर उसकी गर्म हाथ थामने को चाहा, लेकिन अरसल ने अपना हाथ झटक से पीछे कर लिया। उसकी हरकत पर ऐसी थी कि फजर का दिल डूब गया। चेहरा का रंग खफत से फीका पड़ गया। अरसल बेयकीनी से और सदमे से उसे पुकारा। आई एम सॉरी फजर। वो बोला भी तो क्या। फजर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, अनहोनी का एहसास जो रूह सुलभ कर लेता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। रूह सलब कर ली गई। फजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, कफन की मानिंद। वो कहते हैं कि उन्हें एक सरी पर्दा करने वाली बहू चाहिए, जबकि तुम फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हो। क्या ये जवाज़ था? वो नज़रें चुराए हुए था। वो तुझे आसमान से ज़मीन में पटक देगा। अम्मा के अल्फाज गूंज गए। उसने आसमान से ज़मीन में पटक दिया था, और इतनी ऊंचाई से गिरने की तकलीफ कोई फजर से पूछता। वो बेयकीनी से अरसल को देख रही थी।
जो किसी मुजरिम की तरह चेहरा झुकाया बैठा था। वो जानती थी अरसल अपनी बात का पक्का था। उसने कहा था वो अपने माँ बाप को उससे मिलवाएगा। वो ले आया था। वो कह रहा था वो उसे छोड़ देगा तो छोड़ देता, वो पलटकर ना देखता। वो मेरे माँ बाप हैं फजर। माँ बाप के सामने सारी मोहब्बतें दम तोड़ जाती हैं। अम्मा ने ठीक ही कहा था, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता। वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। अम्मा की कही एक एक बात सच्ची हो रही थी। आई एम सॉरी फजर। वो उठ खड़ा हुआ और उसी पल फजर के किसी बुरे ख्वाब से जागी। नहीं अरसल। उसने तड़प कर अरसल का हाथ पकड़ लिया। गिरफ्त मजबूत थी। वो ठहर गया। साथ वाले टेबल पर बैठे लड़के छिटक गए। वो फॉरेनर उलझी नज़रों से उन्हें देखने लगा। अभी कल ही लड़का उस लड़की को रिंग देकर प्रपोज कर रहा था और आज वो हाथ छुड़ाए जा रहा था। क्यों? उसके साथ बैठे दूसरे लड़के ने बड़े नामहसूस से अंदाज में कैमरे का रुख अरसल और फजर की जानिब करके वीडियो का रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। अरसल प्लीज़, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो उठ खड़ी हुई। इसका हाथ किसी मताए जान की तरह पकड़ा हुआ था। जैसे वो छूट गया तो सब छूट गया। अरसल ने अपना बाजू छुड़ाना चाहा। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। जानता था अगर देखेगा तो पिघल जाएगा। वो रुख मोड़े खड़ा था। अरसल, मुझे आपके बिना जीना नहीं आता। आप मुझे ले जाएं। मैं अंकल को मना लूँगी। मैं वो सब करूँगी जो आप चाहते हैं। मैं उनकी हर बात मानूंगी। मैं वो बोलते बोलते सिसकियों से रो दी। साथ वाले टेबल पर बैठा वो फॉरेनर लड़का बेचैन हुआ। उसकी जबड़े भिज से गए थे। अपनी कुर्सी पर बिला वजह ही वह पहलू बदलने लगा था, जबकि दूसरा लड़का बड़े मज़े से ये तमाशा देख रहा था, बल्कि सब देख रहे थे। फजर, पागल मत बनो, लोग देख रहे हैं। उसका लहजा सख्त हुआ। वो नहीं चाहता था कोई उनकी वीडियो बनाए और गर्दजी खानदान पर कोई बात आए। आप मुझे देख लें प्लीज़, एक बार देख लें। वो आपकी फजर हूँ। आपने कहा था आप मेरे लिए हैं। आपने कहा था हम साथ रहेंगे। मुझे छोड़े मत अरसल। लड़कों को जूते की नोक पर रखने वाली फजर, नाराज की आना, उसका गुरूर सब दूर जा सोया था। उससे बिछड़ने का ख्याल रूह फरसा था। वो उसे छोड़ रहा था। ये नाकाबिले यकीन था। ये नाकाबिले बयां था। फजर, छोड़ दो मुझे। अगले ही पर एक झटके से छुड़ाया। वो उसे की पहुंच से दूर जाना चाहता था, इससे पहले कि वो लड़का अपने फैसले पर डगमगाने से मजबूर कर देती। अगले पल जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। वो उसके कदमों में बैठी उसके पांव पकड़ चुकी थी। लोगों ने हैरत से मुंह पर हाथ रखे। हा हा की आवाज़ गूंज हुई। कितनी बेशरम लड़की है, किसी खातून ने तबसरा किया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रा ख्याल नहीं है। किसी नाजुक हसीना ने नखवत से बाल लहराए। कोई मुझे यूं ठुकराए मैं तो उसे मुड़कर ना देखूं। तबसरा किया गया। अरसल, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। कैसी आह बका थी। अरसल बुरहान का दिल साकित हुआ। ये सब करने का फजर मराज ने भी कभी तसव्वुर नहीं किया था। उसका दुपट्टा सर से फिसल गया। उसकी कुल कायनात अरसल था। वो उसके लिए पागल थी। उसे लगता था अब्बा मर जाएगा तो वो जी लेगी, अम्मा मर गई तो भी वो जी लेगी, पर अरसल बिछड़ गया तो वो मर जाएगी। और इस पल फजर मराज को अपनी मौत चारों ओर तरफ दिखाई दे रही थी। पर वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। मुझे भूल जाओ। गले में अटके आंसू के गोले पर काबू पाता वो पूरी कुव्वत से अपना पांव छुड़ाए तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। एक आंसू आंख से फिसलकर गाल पर बहता चला गया। गिलास डोर खुला और बंद हो गया। वाइन शाम की आवाज़ फिर से गूंज गई। रेस्टोरेंट में मौत जैसी खामोशी थी। लोग दम साधे बैठे थे। पीछे वो बैठी रह गई थी, अकेली, खाली हाथ, खाली दामन। वह घुटनों में सर्दियाँ रो रही थी। उसका वजूद हिचकोले की जद में था। अम्मा की बद्दुआएं कबूल हो चुकी थीं। अरसल बुरहान फजर मराज को छोड़कर जा चुका था। उसने अपने माँ बाप को चुन लिया था। एक बार फिर एक मोहब्बत माँ बाप के हाथों में दम तोड़ गई थी। वो रो रही थी हिचकोले से, और साथ वाली टेबल पर बैठा वो फॉरेनर लड़का एक झटके से उठ खड़ा हुआ। विलियम, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे उसके बिना जीना नहीं है।
اس کی سماعت سے کچھ جملے ٹکرانے لگے۔ کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا، وہ اپنی باقی چیز سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اب اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم پلیز ہیلپ می۔ نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے داہنے جانب کھڑا تھا، ایک ہیولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہوتی گئیں۔ وہ اسے التجا نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وائن چائم کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے اور جبکہ غم کے دن شام لمبی ہو جاتی ہیں، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی، ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ پرپل ڈریس میں سفید جیکٹ پہنے فجر کا چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا سفید ہو چکا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر ریسٹورینٹ میں بیٹھی رہی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی، کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا۔ پھر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اب وہ ارسل ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیوں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا، اسے کہیں نہیں ہونا تھا۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پر فجر کے لیے یہ سب کسی برے خواب کے مانند تھا جسے وہ ابھی نیند سے جاگ اٹھے گی۔ وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی، وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور وہ بھی خوفناک تھی۔ ارسل پلیز آ جائیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ریسٹورینٹ کے دروازے کے باہر، اس کا نمبر ملاتی رہی۔ مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ گارڈ اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھی، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر رکے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر، میں آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا، I'm sorry، اور وہ اسے فوراً معاف کر دے گی۔ وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی اور وہ اس کو اور اس کی خوشبو کو قید کر لے گی۔ وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی۔ پر وہ نہیں آیا۔ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11۔ وہ کھڑے کھڑے اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ نہیں رو رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کو اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے، الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے پھر سے ارسل کا نمبر ملایا، جو ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے میسج کر رہی تھی، پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا۔ پھر وہ بنا کچھ بولے ایک جانب چل پڑی۔ گھر میں اماں ابا کے پاس فون نہیں تھا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چمچماتی روشنیوں میں رہنا اسے راس نہیں آیا۔ وہ اب فٹ پاتھ پر کنارے چل رہی تھی۔ دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ فجر، باہر جایا کر تو دوپٹہ سر پر اوڑھا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے۔ اماں کی آواز ابھری۔ اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوپٹے سر پر نہ اوڑھنے سے۔ ویسے بھی وہ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہیں ویسے بھی یہ سب نہیں پسند ہوگا۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے سنائی دی۔ انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے۔ دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ارسل، اب وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانیں تو کیا آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا۔ پر اس نے فجر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور فجر آج احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا تھا، اس لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھنا چاہا، گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ حواس میں لوٹ آئی تھی اور اب سمجھ نہیں آیا کہ کہاں کھڑی تھی۔ اسے کچھ محسوس نہ ہوا،
نہ خوف نہ درد۔ وہ بس کھڑی رہی، پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی تو گھر کے قریب ہی تھی، جانے وہ کب سے چل رہی تھی۔ رات کے اس پہر باہر اکیلی نکلتے جہاں عام لڑکیوں کی روح کانپ جائے، وہیں فضر مراز اکیلی رہ گئی تھی۔ سامنے ہی مین سڑک تھی، وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ آٹو والا موٹی چادر لپیٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا تھا۔ اماں موٹی چادر اوڑھے بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سردی سے ٹھٹر چکی تھی لیکن پریشان تھی کیونکہ فضر ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اتنا لیٹ تو وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اور کوہرا تھا اور سوکھی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولی۔ اور تبھی دروازہ کھٹکا۔ اماں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور پھٹ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، لٹھے جیسا سفید چہرہ لیے وہ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی رہی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ اماں نے بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ آج اس کی چال میں، آج اس کے وجود میں وہ غرور، وہ مان نہیں تھا جو تب ہوتا تھا جب وہ ارسل سے مل کر آتی تھی۔ فضر نے ایک نظر اماں کو دیکھا، خالی خالی سی نظر۔ اس کی ساری بد دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے تک آئیں۔ کیا ہوا؟ یہ مردے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اماں نے لہجے اور آواز کو سخت ہی رکھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ میز پر پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بول فضر، کیا ہوا ہے؟ کمرے کی دھیمی روشنی میں بیٹھی فضر اماں کو وہ فضر نہیں لگی۔ تیری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں اماں، ارسل نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اماں کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے کی تاثرات نرم ہوئے جبکہ دل پر منو بوجھ آ گرا۔ پر اگلے ہی پل اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ۔ چل اچھا ہوا، سو جا اب، کل بلقیس کو بلاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ذرا سی بھی تعصب نہیں تھا، وہ ذرا بھی افسردہ نہیں تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا دل اجڑ گیا تھا، پر اماں کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ فضر یوں ہی بیٹھی رہی۔ بلقیس اماں کی دور دراز کی رشتہ دار تھی۔ جانے کس گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا کیا کرتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی پوچھا اور نہ دلچسپی تھی۔ اماں اس کے جواب کی توقع کر رہی تھی پر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ اور اس خاموشی سے اماں کو ڈر محسوس ہوا۔ فضر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ تو حشر نشر کر دیتی تھی، اماں کی ہر بات کا تڑک کر جواب دیتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ اماں نے اچنبھے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے پتھر ہونا ہے؟ سو جا چپ کر کے، تیری نصیب میں ہی ایسا ہے۔ اماں کے لفظوں نے زخمی سینے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں جوڑ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا ان میں ارسل نہیں تھا؟ کیا وہ اس کا نصیب نہیں تھا؟ کیا وہ بلقیس کے لڑکے کے لیے بنی تھی؟ دل کرلایا تو آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ تیرے ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ تلاش نہ کر، سو جا۔ اماں نے ایک اور وار کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی چھوڑا ہوگا؟ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی جھٹکا ہوگا؟ کیا اس کی ساری وفائیں کا صلہ یہ تھا؟ ارسل، وہ تڑپ اٹھی، ارسل واپس آ جائیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر گر گئی، گھٹنے سینے سے لگائے وہ کیسی گٹھری کی طرح گول مول سی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ شخص اس کے روح نکال کر لے گیا تھا اور تکلیف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل اس وقت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے تھے، کتنے بریک اپس ہوتے تھے، کتنے رشتے ٹوٹتے تھے، کتنے پیارے بچھڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ سب کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن فضر کو لگتا تھا ساری دنیا کی تکلیف ملا کر اسے دے دی گئی تھی۔ درد حد سے سوا تھا اور ہمدرد کوئی نہ تھا۔ اماں بھرے دل کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تو جیت گئی فضر کی اماں، دیکھ فضر ہار گئی، ابا کی آواز گونجی۔ وہ اس کی خاموشی ڈرا رہی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائیں جبکہ ابا ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ جسم کو ذرا سا ہلانے پر انہیں کھانسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب جیتنے کی باری میری ہے، دیکھنا تو۔ ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سی شفقت۔ آج منار بھی نہیں آئی تھی، آج اس کی بھی ہار ہوئی تھی۔ اماں گھبرا کر ابا کو دیکھا، پھر کہا کچھ نہیں۔
آنے والے کل سے وہ ناواقف تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ اماں دروازہ بجا کر چلی گئیں لیکن وہ نہیں اٹھی۔ صبح 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں گھس سی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہے اور یہاں برسنے کو تیار ہے۔ فجر، اٹھ جانا، یونیورسٹی نہیں جانا تو نے؟ اماں آواز دے رہی تھیں۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، کچھ ہوا نہیں تھا۔ فجر، 9 بج گئے ہیں، اماں خفت زدہ آواز ابھری اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید کھدر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید اسکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھے پر تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر؟ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن میں پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہے صبح صبح؟ اماں نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا۔ بلقیس نے آنا ہے آج۔ گھر کا دروازہ پار کرتے اماں کی آواز سنی اور وہ پھر دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سوٹ اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا، اپنی محبت کو ایک آخری موقع دینا تھا۔ وہ ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا اور اب وہ اکیلی تھی۔ یوں لگا جیسے پوری دنیا میں وہ غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔ اس نے پوری رات سوچتے گزاری تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی اور اسے منانے کی کوشش کرے گی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ شرعی پردہ کرے گی، وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دے گی اور اگر وہ نہ مانا پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ وہ نہیں جی سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل نہیں۔ اسے اس لیے سفید سوٹ پہن کر آئی تھی، کیا پتہ کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ شفاق تھی خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کے آفس کی لوکیشن نکالی تھی۔ گردجی ٹیکسٹائل کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اس اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑی گردجی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بجے چکے تھے۔ یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا، پھر نمبر بند جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کا پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا۔ میں فجر مراز ہوں، آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کو سمجھنے کی صلاحیت محفوظ کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجیے پلیز۔ وہ کریڈل اٹھاتے مطلوبہ ایکسٹینشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر چمچماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے اب تھوک نکل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب ہی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش نظر آ جائے۔ جی سر، اوکے سر۔ دوسرے جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، وہ جس نے ساتھ جینے کی کتنے خواب دیکھے تھے، وہ اس سے انکار تھا۔ وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ اب فون پر اسے نمبر ملا رہی تھی جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے منت کی، پر اسے بھی حکم ملا تھا، اسے اپنی جاب پیاری تھی۔ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی، سوکھے ہونٹ اور سوکھی سوجی آنکھوں لیے یہ 2 دن پہلے والی فجر مراز نہیں لگ رہی تھی، بیوٹی ان پرپل والی فجر مراز۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک سخت سی آواز اس کے عقب سے سنائی دی۔ برہان گردجی ابھی آفس میں داخل ہوئے اور فجر کو دیکھ چکے تھے۔ فجر نے جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انکل میری بات سنیں۔ وہ بے تاب سی ان کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ لڑکی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا گیا۔ ان کے دائیں بائیں ان کے 2 ملازم کھڑے تھے۔
اسے اندر کس نے آنے دیا؟ وہ اب گارڈ پر برس رہے تھے۔ انکل مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرخ متور آنکھوں سے منت مانگی۔ نکالو اسے یہاں سے باہر اور مجھے دوبارہ نظر نہ آئی ہے، وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گئے، جبکہ گارڈز کے بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ وہ فضر کی جانب بڑھے، اب اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل پلیز میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں۔ وہ ان کی جانب لپکی۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح بچ جائے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور فضر یہی کرنے آئی تھی۔ اسے موت سے اتنی جلدی قبول نہیں تھی، وہ ان تک پہنچنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازو سے پکڑ لیا اور فضر ساکت ہو گئی۔ گارڈز اب اسے باہر نکال رہے تھے۔ ایسی ذلت، ایسی سکی، کاش وہ مر جاتی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور تبھی اس کی نظر اٹھی بالائی منظر پر۔ گول ریلنگ کے پار ایکسیلیٹر کے قریب ارسل کھڑا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، وہ جو فضر کے کسی اور کو دیکھنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آج وہ فضر کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ وہ فضر معراج کی دنیا تھا، وہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں ہماری محبت ہماری ہی نظروں میں گر جاتی ہے۔ وہ فضر کے لیے یہ لمحہ وہی تھا۔ وہ آنکھیں پر چشمہ جماتے واپس پلٹ گیا۔ وہ آخری نظر تھی، وہ آخری موقع تھا جو وہ شخص گنوا چکا تھا، اور فضر کا سر جھک گیا۔ اس کی محبت اس کی اپنی نظروں میں گر گئی۔ گارڈز نے گلاس ڈور کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ اور پھر ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارسل برہان کی زندگی میں یہ لمحہ ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور فضر معراج کی زندگی میں یہ لمحہ اب تھا۔ وہ لمحہ جو عذاب کا تھا، وہ لمحہ جو آغاز کا تھا۔ وہ ایک قدم رکھنا تھا دل پر اور سب آسان ہو جاتا۔ وہ ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنے کھڑی رہی، دل جیسے سینے میں بند ہو چکا تھا۔ آنکھیں ضبط سے میچ لی، محبت دل سے اتری تو اس نے دل پر قدم رکھ ہی دیا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کی عمارت شان و شوکت سے کھڑی تھی، ہوا کے تھپیڑے اس کے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اب وہ گردیزی ٹیکسٹائل کی مخالف قدم بڑھا چکی تھی۔ پہلا قدم، ارسل برہان سے دوری کا پہلا قدم۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ارسل کو گنوا دیا تھا، پر حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص فضر معراج کو گنوا چکا تھا، وہ اسے کھو چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بارش ایک دم شروع ہوئی اور پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کندھے پر بیگ جمائے تیز چلتا بس اسٹاپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گیلی شاہراہ پر اس وقت گاڑیاں تیزی سے مخالف سمت میں آ جا رہی تھیں۔ بس اسٹاپ خالی تھا۔ شہر کا یہ سب سے ڈیولپڈ ایریا تھا، تھوڑا باہر جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں، اور یہ ایریا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسوب تھا۔ وہ جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا، اس نے اپنا بیگ اتار کر بینچ پر رکھ دیا، جس کے اوپر لوہے کا شیلٹر بنا تھا، اور نیچے مسافر دھوپ، سردی اور بارش سے موسم میں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرتے تھے۔ شیلٹر کے دونوں جانب دیواریں شیشے کی بنی تھیں تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ مزید سمجھایا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ٹائپ بنا تھا، جس کے آگے پیچھے کی دیواریں خالی تھیں، جبکہ دائیں بائیں شیشے کی دیواریں تھیں۔ دن کے اس وقت یہ اسٹاپ پر رش نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے دفتر وقت پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اسٹینڈ نکالا اور زمین پر جما دیا۔ 3 ٹانگوں والا یہ لوہے کا نازک سا دکھنے والا اسٹینڈ کافی مضبوط تھا۔ اس کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور اسٹینڈ پر جما دیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھ دیا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی اسپیکر نما گول مشین نکالی۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے ہتھیلی میں بند کر لیا جا سکتا تھا۔
اس مشین کے ساتھ اس نے ایک ہیڈ فون کی تار اٹیچ کی اور سیاہ کیپ کے اوپر سے ہیڈ فون کو کانوں پر جما لیا۔ وہ اس وقت بھی سیاہ کیپ اوڑھے ہوئے تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔ بس اسٹاپ کی پچھلی جانب آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت تھی، گردجی ٹیکسٹائل۔ وہ اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے بس اسٹاپ تک پہنچا۔ وہ کچھ دیر اسے کام کرتے دیکھتا رہا اور پھر بس جیسے ہی بس آ کر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتریں جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر گردجی ٹیکسٹائل تک جانے والے راستے پر سڑک کی جانب چل پڑی۔ شاید ان کی آفس ٹائمنگ یہی تھی۔ ہیڈ فون کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس وال سے چپک گئی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ وہ اب مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا کر ہوا تھا۔ گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے۔ سیاہ بیگی پینٹ پر بھوری اوورڈ سائز گلے کی اونی والی شرٹ پہنے وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی لگا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھ ہی نہ پائے آخر کار وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈ ریکارڈسٹ تھا۔ وہ قدرتی آواز کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارش کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، پونڈ کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی کی اور طوفان گرج کے قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیاز کے لیے مختلف مشینیں اور ڈیوائسز تھے۔ وہ یہ آوازیں ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بھی بناتا تھا اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم، ہیلپ می! تیز جھنجھناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شور کی آواز سے گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اسٹینڈ پر لگے کیمرے کے پیچھے آ کھڑا ہوا، تھوڑا جھک کر اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرہ کا رخ بائیں جانب موڑا جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی، اب وہ کیمرہ گھما رہا تھا۔ سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔ بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے۔ وہ اب زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھمایا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کی جانب آ رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شال لپیٹے ٹپ ٹپ گرتی بارش میں وہ غائب دماغ سے چل رہی تھی۔ وہ سامنے تھی، وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا، بھیجے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ انسانوں کی تصویر نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کیمرے میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور کیمرہ بند کر دیا، اسٹینڈ سے اتار کر بینچ پر رکھا اور اسٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان میں پہلا بریک اپ دیکھا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے، ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے جبکہ ناک سرخ۔ ولیم نے ایک نظر فضل کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس وال سے اتار لی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا، پر وہ گیا نہیں۔ وہ ملکوں گھومتا رہا تھا، پر وہ لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہ آیا بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کے بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم! اس کے داہنے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ پھر سے آ گئی تھی
वो हेवला, वो साकित हुआ। वो जानता था वो उसके करीब ही खड़ी थी, सिल्क के सफ़ेद लहलाते स्लीवलेस गाउन में, भूरे उड़ते बालों के साथ नंगे पाँव वो फिर से आ गई थी। विलियम, हेल्प हर। एक और सरगोशी उभरी। वो हमेशा हेल्प मी कहती थी, लेकिन आज उसने पहली बार हेल्प हर कहा था। वो किसी और की मदद करने का कह रही थी। विलियम ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर देखा। वो बाएं जानिब थी। ब्यूटी इन वाइट अजीब सी नज़रों से दाएं जानिब से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी को देख रही थी। वो देखती रही। गाड़ी करीब आ रही थी और फिर अगले ही पल वो बस स्टॉप से नीचे उतरी। अब वो उसका रुख सड़क की जानिब था। वो चाहती थी कि गाड़ी उसे कुचल दे। गाड़ी मज़ीद करीब आई, हॉर्न बजने लगा। वो इंतज़ार कर रही थी गाड़ी के और करीब आने का। मुसाफिरों से भरी बड़ी तेज़ी रफ्तार वाली बस जो अब उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती। वो जानता था अगले पल वो क्या करने वाली थी। उसकी हवास खामसा बहुत तेज़ थी। वो जानता था वो खुदकुशी करने जा रही थी। वो जानता था ब्रेकअप करने के बाद अक्सर लोग ऐसा करते थे। वो सब जानता था। वो सब जानता था, पर बुत बना खड़ा रहा। वो उसकी मदद करना नहीं चाहता। वो चाहता था ब्यूटी इन वाइट उसके सामने दम तोड़ दे। विलियम, हेल्प हर। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वजूद को झटका लगा। अगले ही पल वो उछलकर फजर तक पहुंचा और उसने अपनी पूरी कुव्वत से उसे वापस खींच लिया। गाड़ी हॉर्न बजाती शू की आवाज़ से गुजर गई। वो किसी ख्वाब से जागी। आर यू मैड? वो गुस्से से चिल्लाया। दिल तेजी से धड़क रहा था, पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को तैयार। और ऐसी ही हालत फजर की थी। वो तो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। उसने एक पल के लिए अपने मर्दा टुकड़े में बटे वजूद को खून में लथड़े सड़क पर पड़ा तस्वुर किया और अगले ही पल उसने सर उठाकर देखा। वो उसके करीब खड़ा था, शोले बार आंखों से उसे घूरते हुए। वो जबड़े भींचे हुए था। उसकी कत्थई आंखों में बेपनाह गुस्सा था और अगले ही पल उसने झटके से उसे फज से खुद को दूर किया। डू यू थिंक इट टू ईजी डाई? तुम्हें लगता है मरना इतना आसान है? वो अपना बैग उठा रहा था। इसकी इंग्लिश शाइस्ता थी। फजर उसे बखूबी समझ सकती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से बात करना उसका रोज़ाना का काम था। इडियट, स्टूपिड। वो अब उसे लटार रहा था, झुंझलाया हुआ। यू लिली लिवर्ड। वो झटके से मुड़ा और उंगली उठाकर उसे नए अलकाबात से नवाजा। बस नहीं चल रहा था। एक दो बार थप्पड़ जड़ देता। फजर हैरत से उसे देखे गई। उसने पहली बार ये लफ्ज़ सुना था और उसका मतलब होता है बुज़दिल शख्स। इसकी इंग्लिश अच्छी थी, पर वोकैबुलरी अभी इतनी अच्छी नहीं थी। कोई और वक्त होता तो वह फटाफट गूगल से मतलब देखती और फिर फ़ोन विलियम के सर में दे मारती, पर फिल वक्त फजर के जबड़े भिज गए। कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ न बोली। खामोशी से कदम बढ़ाकर बेंच पर बैठ गई, जबकि वो अपना सामान उठाए बैग कंधे पर लटकाता दाएं जानिब चल पड़ा। वो वहीं बैठी रही। नज़रें फिर से खाली हो गईं। दिल एक बार फिर कुर्लाया। हाँ, मरना इतना आसान नहीं होता। बारिश बंद हो गई। आंखें फिर से जलने लगी। अम्मा की सुबह वाली बात याद आई। बिल्किस के लड़के से अम्मा उसकी शादी करना चाहती थी। वो हार गई थी। वो अम्मा से हार गई थी, पर यह हार कबूल नहीं हो रही थी। ठठरती सर्दी से वजूद कपकपाना शुरू हुआ था। अब वह बेंच पर बैठी कांपने लगी। क्यों बचाया था उसने उसे? मर जाती तो अच्छा था। दिल पर कदम रखकर आगे बढ़ आई थी। वो अरसल को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, पर दिल क्यों तड़प रहा था? इतनी ठंड में भी ये जलन क्यों नहीं रुक रही थी? वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उससे दूर हुआ। दिमाग बुरी तरह घूम चुका था। क्या होता अगर वो उसे ना बचाता? ब्यूटी इन वाइट मर जाती। वो झुझरी लेकर रह गया। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? वो हेवला अब उसके साथ चल रहा था, पर विलियम ने नज़र उठाकर हेवले को नहीं देखा। आज भी उसकी वजह से उसने एक अनजान लड़की की जान बचाई थी। अगर उसने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की तो? उसके बाद मैं रुक गया। पलटकर उसको देखा। फजर वहीं बैठी थी। उसने जब्त करते चेहरे पर हाथ फेरा, फिर गहरी सांस लेकर फिजा में खारिज की और फिर वापस बस स्टॉप की जानिब कदम बढ़ा दिए। अगले चंद लम्हों में वो उससे कुछ फासले पर रखे बैठा था। वो आकर बैठ तो गया था, पर नहीं जानता था क्या बोले, बात कहाँ से शुरू करे।
اسے دلاسا دینے نہیں آتے تھے۔ وہ کسی کو دکھ نہیں بانٹ سکتا تھا، پر اس پل چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا وہ خودکشی نہ سوچے۔ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محبت بھی ہو جاتی ہے اور بچھڑ بھی جاتے ہیں، پر زندگی رکتی نہیں ہے۔ خود کو ریلیکس کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا۔ فضل خاموش بیٹھی رہی۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا اور کئی بار آپ کو بچانے نہیں آتا، ہر کوئی بار بار آپ کو بچانے نہیں آتا۔ آپ کی زندگی کی قدر کرنی سیکھو۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ فضل کا وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ویسے تمہیں بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ انگلش تو آتی ہے نا تمہیں؟ اس نے گردن کا رخ موڑ کر فضل کو دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی فضل کی تیوری چڑھی۔ اس نے جھٹکے سے ولیم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ چبا چبا کر بولی، انگلش آتی ہے مجھے، پر آپ کو گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برٹش تھا۔ ولیم جتنا پرفیکٹ تو نہیں، لیکن وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ اب سڑک کنارے بنے چھوٹے سے گڈھے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جس میں بارش کا صاف پانی جمع تھا اور شیلٹر کی چھت سے ٹپکتا پانی قطرہ قطرہ اس میں گر رہا تھا۔ ہر قطرے پر گول گول دائرہ ابھرتے اور کنارے تک آتے آتے مٹ جاتے۔ ٹپ کی آواز ابھرتی اور خاموشی چھا جاتی۔ ایک فورنر جس نے تمہاری جان بچائی ہو، اس سے تم ایسے بات کرتی ہو؟ وہ آبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا میرا روز کا کام ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم فورنرز کو۔ وہ چاہتی تھی یہ بات جلدی ختم ہو تاکہ وہ فورنر اس کی جان چھوڑ دے۔ اس کا ذہن بھی فی الوقت کہیں اور الجھا تھا۔ اماں کی بددعاؤں نے اس کی محبت چھین لی تھی۔ اب اسے اماں سے بدلہ لینا تھا، پر کیسے، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ایسا کیا کرتی ہو تم؟ سوال پہ سوال۔ وہ انگریز پاگل تھا۔ فضل کو تو کم از کم یہی لگا۔ اور انسانوں سے اکتایا ولیم ایک اجنبی سے یوں بات کر رہا تھا۔ اگر اس کے بھائی بہن دیکھ لیتے تو ضرور بے ہوش ہو جاتے۔ کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ او مائی گاڈ! ولیم کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ تو تم لوگ ہو وہ؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی معمہ حل ہو گیا ہو، گہرا راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ تم لوگ ہو وہ جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو؟ وہ گہری صدمے سے بولا، یوں جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ فضل کے ہونٹ بھج گئے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں اور اسے گھرتی اور اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی۔ اور تم لوگ ہو جو پوری دنیا کو ساتھ سالوں سے اسکیم کرتے آ رہے ہو۔ وہ کیا تم ہو؟ ولیم کو لگا کم از کم وہ اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارے گی یا اس کا سر زمین میں۔ بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، جیسے وہ چھپا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی خودکشی کو ذہن سے نکال دے۔ وہ اس کا ذہن بھٹکا رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جواب کیا دے، پر اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا وہ بیوٹی ان وائٹ بس دیکھنے میں ہی معصوم تھی۔ وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو تو وہ شاید گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن تھی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں گی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دو گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فضل کا دل پھر سے تڑپ اٹھا۔ شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اور اب وہ کسی پر بھروسہ کیسے کرے گی؟ کسی پر بھی نہیں، کسی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ اب اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کی ضد کر بیٹھی تھی اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتی۔ ساری کوشش کے باوجود ارسل جا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔ خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ گئی تھی۔ اب باقی کیا بچتا تھا؟ اماں سے بدلہ، بس اب یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتی جیسی وہ ٹوٹی تھی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنی پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی، اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔
اماں مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماعت سے ٹکرایا اور اورنگزیب کو کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھی۔ فضل کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اسے بدلہ لینے کا ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی کی آزادی سے جیو، تب تک کوئی اچھا لڑکا نہ تمہیں مل جائے، مل نہیں جاتا پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا اپنی کتھئی آنکھوں سے۔ فضل کا چہرہ روشن تھا، بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے سے چپکی ہوئی تھیں، خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں روشن تھیں اور اس کی تھوڑی پر وہ چمکتا وہ تل بریتھ ٹیکنگ۔ ہولے سے بڑبڑایا، یہ انگریز تعریف کرنے کے معاملے میں ذرا کنجوس نہیں کرتے؟ دل بلا وجہ گدگدایا اور وہ دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ کوئی بھی کر لے گا۔ وہ اسے بریتھ ٹیکنگ کہہ رہا تھا جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ ول یو؟ اس بار جھٹکے سے مڑا۔ فضل اپنی چمکتی آنکھوں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ حیرت سے ساکت ہو گیا۔ کم از کم اسے اپنی پوری زندگی میں یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ کوئی لڑکی اسے یوں پرپوز کرے گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ واضح الفاظ میں پوچھا گیا۔ وہ نہ کہنا چاہتا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ اس پر دل کھول کر ہنسنا چاہتا تھا۔ کئی گڑبڑے جملے اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کے تھپیڑے نے اسے بھی پیچھے دھکیلا۔ بس کچھ وقت کے لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی پلٹ کر نہ آنا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ولیم نے سانس لینے کی کوشش کی، دم سینے میں ہی گھٹنے لگا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، ایک عیسائی سے۔ تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی۔ کتنی تکلیف تھی، نفرت ہی نفرت تھی۔ ہارن بجاتی ایک گاڑی گزری اور وہ حال میں لوٹ آیا۔ ابلیس کے پروانے دونوں کی سماعت میں بدلے کی پھونک مار چکے تھے۔ ولیم، تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختلف لوگ، مختلف آوازیں، پر نفرت ایک جیسی۔ وہ دونوں زخمی تھے، دونوں اپنے ماں باپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور بدلے کی اس آگ میں کودنے سے ذرا گریز نہیں کرنے والے تھے۔ دونوں نے اپنا مطلب دیکھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ دونوں اپنے دماغ میں جلتی جنگ لڑ رہے تھے۔ جاری ہے۔ اچھا جی، تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ کمپلیٹ۔ اوف اللہ، فجر کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ مطلب ماں کی ساری بد دعائیں لگ گئیں اسے۔ ماں کبھی ایسی بد دعائیں نہیں دیتی، لیکن اب لگ گئی اور انہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ اور یہ بلقیس کے بیٹے کا کتنا ذکر ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہی ہیرو ہو، اتنا زیادہ سسپینس بنا کے رکھ رکھا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کون نکلے گا بلقیس کا بیٹا۔ اور فرقان کی جو ارسل کے چچا ہیں، اور منار کی کوئی اسٹوری ہے، بیک اسٹوری، جو اچھی وائب نہیں آ رہی جس سے۔ اور ارسل کی تو پہلے ہی مجھے لگا تھا کہ پیرنٹس نہیں مانیں گے تو وہ چھوڑ دے گا فجر کو۔ اور فجر کو دیکھو، فرسٹ میٹنگ میں ہی ولیم کو پرپوز کر دیا۔ اوف اللہ، کتنا مزہ آئے گا، آگے دیکھتے ہیں، چلو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر حاضر خدمت ہوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی۔ خدا حافظ۔